لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا اللهم فقهنا في الدين. سامعات عزیز، معزز ماؤں اور میرے پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے ساتھ تجوید کے اس سفر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور اللہ رب العزت کی ذات سے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں ہم تجوید سیکھ رہے ہیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے حروف مقطعات۔ تو دیکھ لیجئے حروف مقطعات کیا ہیں۔ حروف آپ سب جانتی ہیں، یعنی لیٹرز۔ حرف جو ہوتا ہے وہ سنگولر ہوتا ہے اور حروف جو ہوتا ہے وہ پلورل ہو جاتا ہے۔ تو دو یا دو سے زائد جب حروف آ جاتے ہیں، جب لیٹرز آ جاتے ہیں تو ہم ان کو حروف کہتے ہیں، لیٹرز کہتے ہیں۔ مقطعات کیا ہوتا ہے؟ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کٹے ہوئے حروف، یا کہہ سکتی ہیں الگ الگ حروف، جدا جدا حروف۔ قطع کہتے ہیں، مقطعات بنا ہے قطع سے، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ کٹے ہوئے حروف سے مل کر ہی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا قرآن کریم جو بنا ہے وہ انہی حروف سے مل کر بنا ہے، یعنی الف سے لے کر یا تک جو ہمارے لیٹرز ہیں، عربک لیٹرز ہیں، تو یہی سب کیا ہے؟ مفردات جو ہم نے پڑھا ہے چیپٹر، تو انہی مفردات سے مل کر کیا بنا ہے ہمارا قرآن کریم پورا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ جانا چاہیں گی تو آپ اس کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ آپ کو پھر پڑھنا ہوگا۔ یہاں ہم اس کو کس طرح سے ہمیں اس کی ادائیگی کرنی ہے، کس طرح سے اگر قرآن کریم میں ہم لکھا ہوا دیکھیں تو ہمیں کس طرح سے اس کا پروننسیشن کرنا ہے، کتنا کھینچنا ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم آج سیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کریم کی اکثر جو صورتیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گی کہ وہ جب اسٹارٹ ہوتی ہیں تو اس طرح سے جو حروف مقطعات ہیں وہ اسٹارٹنگ میں لکھے ہوئے آتے ہیں، تو اس کو ہمیں الگ الگ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے فرسٹ ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں الف لام میم۔ سورہ بقرہ جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو الف لام میم یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، حروف مقطعات سے۔ اس میں کیا ہے دیکھیے آپ، اگر ہم اس کو توڑ کر دیکھیں، یعنی الگ الگ کر دیکھیں، تو اس میں 3 حروف جوائنڈ ہیں، الف، ٹھیک ہے، دوسرا ہے لام اور تیسرا ہے میم۔ الف خالی ہے، الف آپ کو پتا ہے کہ الف جو ہوتا ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس لیے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ ہم الف پڑھیں گے اسے۔ لام کیا ہے؟ لام پر ہے مد لگا ہوا۔ اس کے بعد میم ہے، میم پر شد لگا ہوا ہے، تشدید لگی ہوئی ہے، اور اس پر بھی کیا ہے؟ مد لگا ہوا ہے۔ تو یہاں جو بڑا سا آپ کو مد دکھ رہا ہے لام اور میم پر، اس کو ہم کھینچیں گے 5 سے 6 حرکات، 5 سے 6 الف کے برابر، یعنی جتنی دیر میں آپ اپنی مٹھی بند کر کے اپنی 5 سے 6 انگلیاں آپ اوپن کر لیتی ہیں، اتنی دیر ہم اس کو کھینچتے ہیں۔ تو چلیے پریکٹس کرنے والے ہیں ہم اس کی۔ جس طرح میں پڑھتی جاؤں گی آپ لوگوں کو اسی کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جانا ہے۔ جتنا آپ اس کی پریکٹس کریں گی آپ کو اس پر کمانڈ حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی اسٹارٹنگ میں ایسا ہوگا کہ آپ پڑھیں گی تو آپ کی آواز جو ہے وہ جھنجھناہٹ سی محسوس ہوگی، یعنی آپ کی آواز بیلنس نہیں کر پائے گی، لیکن جیسے جیسے آپ اس کی پریکٹس کرتی جائیں گی آپ کو جو اس کا طرز ہے وہ آتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اس میں ایک بات آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ الف کو تو ہم جلدی پڑھ لیں گے، الف جلدی سے، لام کو ہمیں کھینچنا ہے اور کھینچتے ہوئے ہمیں میم سے ملانا ہے، لام۔ اس طریقے سے میم پر ہم جمائیں گے، کیوں؟ کیونکہ میم پر تشدید لگی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے پہلے والے لیٹر کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں، اور میم پر جب تشدید آ جاتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب غنہ ہوتا ہے، آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں اور ایک الف کے برابر وہاں پر ٹھہرا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میم پر جو ہوگا غنہ ہوگا، اس لیے اس کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ لام کو میم سے ملاتے وقت تھوڑی دیر ٹھہریں گے، یعنی 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے ہم ٹھہریں گے میم پر۔ چلیے پھر پریکٹس کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ ونس اگین، الف لام
اس کی آپ گھر پہ پریکٹس کرتی رہیے ذاتی طور پر. اب ہم نیکسٹ لیٹر کی طرف، نیکسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا حروف مقطعات ہیں. الف لام میم را. اس میں دیکھیے کتنے لیٹرز ہیں، الف لام میم اور را، اس میں 4 لیٹرز ہیں. تو الف دیکھیے خالی ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. اور لام پر مد لگا ہوا ہے، اس کے بعد ہے میم پر شد یعنی تشدید لگی ہوئی ہے، اور پلس اس پہ کیا ہے، مد لگا ہوا ہے. اور را پہ جو ہے وہ کھڑا زبر ہے. تو چلیے اس کو کس طرح سے پڑھیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں مد کو کتنا کھینچنا ہے اور کھڑی حرکات کو ہمیں کتنا کھینچنا ہوتا ہے. اس کی ہم پریکٹس کرتے ہوئے چلیں گے. سیکنڈ ورڈ کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں اب. الف لام میم را. را پہ دیکھیے کھڑا زبر ہے، اس لیے را یعنی موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے اس کو، را نہیں پڑھیں گے بلکہ را. را فرق ہے نا دونوں میں، باریک ساؤنڈ اور جو بھاری ساؤنڈ ہوتی ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو پر پڑھیں گے را کو. اور لام کو جیسے ہم الف لام میم میں پڑھ رہے تھے اسی طریقے سے الف لام میم را. تو لام کو میم سے ملاتے وقت ہم یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہریں گے کیونکہ یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، یعنی میم پر جب شد آ جاتا ہے، تشدید آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ کرتے ہیں. چلیے پھر ایک بار پریکٹس کریے. الف لام میم را. once again. الف لام میم را. آگے دیکھیے، آگے بڑھتے ہیں ہم. تھرڈ جو ہمارا ورڈ ہے حروف مقطعات ہے الف لام را. اس میں شد نہیں آیا ہے، تشدید نہیں آئی ہے. تو الف خالی ہے، لام پر کیا ہے، مد لگا ہوا ہے، اور را پر کیا ہے، کھڑی حرکت ہے. تو چلیے اس کی پریکٹس کریے. الف لام را. الف لام را. مد کو ہم کتنا کھینچ رہے ہیں، 5 یا 6 الف کی برابر. ٹھیک ہے، 5 یا 6 الف کی برابر. الف لام را. اب سیکنڈ لائن میں آ جائیے. سیکنڈ میں ہے ہمارے پاس فرسٹ نمبر پہ ہا میم. ہا پہ کھڑی حرکت لگی ہوئی ہے اور میم پر کیا ہے، مد لگا ہوا ہے، بڑا سا مد. تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. حامیم حامیم حامیم. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمارے پاس حامیم عین سین قاف. حامیم کی تو ابھی پروننسیشن جو ہے آپ نے ابھی سن ہی لی. اس کے آگے جو ہے ہمارے پاس ہے عین سین قاف. اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ جب آپ عین سین ان 2 لیٹرز کو پڑھیں گے، عین سین، تو اس میں دیکھیے عین اور سین کو پڑھتے وقت آخر میں نون کی آواز آتی ہے. عین سین آئی نا، دونوں میں نون کی آواز آئی. تو جب ہم عین اور سین کو پڑھیں گے تو یہ جو نون کی لاسٹ میں آواز آ رہی ہے نا، عین سین، یہ جو آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، اس کو ہم بالکل صاف کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی نون کی آواز کو ہم تھوڑا سا چھپا کر پڑھیں گے. جیسے عین سین قاف. ابھی میں اور پریکٹس کروں گی، تب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتی جائیے. شروع سے دیکھیے. عین سین قاف. عین ایسے صاف نہیں پڑھیں گے، یعنی نون کی جو لاسٹ میں آواز آ رہی ہے نا، سین، نون کی آواز کو ہم ہلکا سا چھپا لیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں اخفا. یہ انشاءاللہ ہم آگے چیپٹر پڑھیں گے اس کا پورا. فی الحال آپ اتنا یاد رکھ لیجئے، عین اور سین جب اس کی یہ آئیں لیٹرز حروف مقطعات میں، تو ہم اس کی جو لاسٹ میں نون کی آواز نکلتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا چھپا کر پڑھیں گے، بالکل صاف نہیں پڑھیں گے. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. حامیم عین سین قاف. once again.
حامیم عین سین قاف. ایک بار اور. حامیم عین سین قاف. سب سے ضروری بات یہ یاد رکھیے کہ آپ جتنا بھی سنتے رہیں، سننے سے ایک الگ بات ہے، لیکن جتنا آپ زیادہ آپ اس کو اپنی زبان پر لائیں گے، جتنی زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے، اتنا زیادہ آپ کے لیے یہ ایزی ہوتا چلا جائے گا. ادروائز کیا ہوگا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ بیچ بیچ میں کہیں اوپر اپ ڈاؤن ہو جائے گی، کہیں آپ کی طرز صحیح نہیں آئے گی، کبھی آپ کی سانس بیچ میں ٹوٹ جائے گی، ایک لہر، ایک طرز جو ہے وہ نہیں بن پائے گی. اس کے لیے آپ بہت زیادہ پریکٹس کریے اس کی، ٹھیک ہے، آواز کو کھینچنے کی پریکٹس کریے، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمارے پاس یاسین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ یاسین. تو اس میں دیکھیے یا پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے اور سین جو ہے یہ سین پر مد لگا ہوا ہے. یہاں سین کی آواز کو ہم صاف کر کے پڑھیں گے، یعنی نون جو لاسٹ میں آئے گا اس کو صاف کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں سین آخر میں آ رہا ہے. اور اس سے پہلے والا جو ہم نے ورڈ پڑھا عین سین قاف، اس میں سین جو تھا وہ بیچ میں آ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو جب بیچ میں آئے گا چھپا لیں گے آواز کو، اور اگر لاسٹ میں آئے گا تو ہم اس کو یعنی بالکل صاف کر کے پڑھیں گے. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. یاسین یاسین یاسین. تھرڈ لائن میں آ جائیے. تھرڈ لائن میں ہمارے پاس ہے الف لام میم صاد. اس کو ہم آپ کو پتا ہے نا کہ حروف مقطعات جو ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں ان کو. سب سے پہلے ہمارے پاس الف خالی ہے، اس لیے اس کو الف بولا ہم نے. لام، لام پر مد لگا ہوا ہے. اس کے بعد ہے میم، میم پر تشدید لگی ہوئی ہے اور مد ہے. اور اس کے بعد کیا ہے صاد. صاد پر بڑا سا آپ کو مد دکھائی دے رہا ہے. تو ہم مد کو کتنا کھینچ رہے ہیں یہاں پر؟ 5 سے 6 حرکات کے برابر. چلیے ٹھیک ہے، اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ پریکٹس کرتی جائیے، ٹھیک ہے. الف لام میم صاد. اس میں آپ کو 2 باتوں کا دھیان رکھنا ہے. جب آپ لام کو میم سے ملائیں گی، میم پر تشدید ہے، اس وجہ سے غنہ ہوگا، تھوڑا ٹھہریں گے. اور صاد کو پڑھتے وقت آپ کو موٹا پڑھنا ہے، یعنی پر پڑھنا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے صاد، یعنی ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. صاد نہیں پڑھنا ہے، سواد نہیں پڑھنا ہے، بلکہ صاد صاد. چلیے ٹھیک ہے، پھر پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. الف لام میم صاد. ایک بار اور. الف لام میم صاد. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس توہا. تو پہ کھڑا زبر ہے، ہا پہ بھی کھڑا زبر ہے. دونوں کو ایک سا یعنی بیلنس کر کے کھینچیں گے، اور بہت زیادہ نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، مد نہیں ہے. توہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے. تو چلیے پڑھتے ہیں. توہا، بس اتنا کھینچنا ہے. توہا. تو کو موٹا پڑھیں گے، ہا کو باریک پڑھیں گے. تاہا نہیں پڑھیں گے، تاہا غلط ہو جائے گا. تو تا تو دونوں ساؤنڈ میں فرق ہے. توہا توہا توہا. آگے ہمارے پاس ہے حروف مقطعات. صرف قاف. قاف پہ ایک مد لگا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو. 5 سے 6 الف کے برابر جو ہے اس کو کھینچا جائے گا. قاف قاف. اسی طریقے سے جب آپ قرآن کریم کھولیں گی، کہیں آپ کو نون نون یعنی نون سادہ لکھا ہوا ہوگا اور اس پر مد لکھا ہوا ہوگا، مد لگا ہوا ہوگا. اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں گے. ایسے بہت سے آپ کے سامنے قرآن کریم میں حروف مقطعات آئیں گے.
آگے لاسٹ لائن میں آ جائیے. لاسٹ لائن میں ہے تو سین. تو پہ دیکھیے کھڑا زبر ہے اور سین پر مد لگا ہوا ہے. کھڑی حرکات کو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا کھینچنا ہوتا ہے اور سین کو آپ کو معلوم ہے کیونکہ اس پہ مد لگا ہوا ہے, اس کو زیادہ کھینچیں گے. چلیے پریکٹس کریے. تو سین, سین کی آواز باریک ہوگی, تو کی آواز موٹی ہوگی. تو سین, تو سین. آگے دیکھیے, آگے ہے ہمارے پاس تو سین اور میم. تو کو باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ موٹا پڑھیں گے, حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو پہ کھڑا زبر ہے. سین, سین کو ہم سین نہیں پڑھیں گے, سین پر آپ دیکھیے مد لگا ہوا ہے. سین کو ہم جب میم سے ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے, سیم, سیم. سین کو میم سے ملائیں گے تو ایسی ساؤنڈ آئے گی, سیم. اور اس کے بعد ہے میم, میم پر شد لگا ہوا ہے, تشدید, اور پلس اس کے اوپر کیا ہے, مد ہے. تو یہاں پر سین کو جب ہم میم سے ملائیں گے تھوڑی دیر ٹھہریں گے کیونکہ غنہ ہوگا یہاں پر. چلیے اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں. تو سین میم. ایک بار اور. تو سین میم. تو سین میم. سین نہیں پڑھیں گے, سیم میم, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. آگے لاسٹ ہے ہمارے پاس کاف, ہا, یا, عین, صاد. کاف پہ دیکھیے مد لگا ہوا ہے. ہا پہ کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر ہے. یا پہ بھی کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر ہے, دونوں کو ایک سا پڑھیں گے. عین, اب عین دیکھیے یہاں پر بیچ میں آ گیا ہے تو یہاں پر عین کی آواز کو صاف نہیں پڑھیں گے, عین. اس طریقے سے آخر کا جو نون ہے نا عین, اس کو ہم تھوڑا سا چھپا لیں گے. اور آخر میں ہے ہمارے پاس صاد, صاد موٹا پڑا جائے گا اور اس پر مد لگا ہوا ہے. تو چلیے پریکٹس کر لیتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. تو یہ تھے ہمارے حروف مقطعات. امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. جتنی زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں گی اتنا ہی آپ کے لیے یہ آسان ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی خوب زیادہ پریکٹس کرتی رہیے. اور الحمدللہ ہمارا یہ حروف مقطعات کا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنا جو تجوید کا لیکچر